السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن ہم کیسے گزاریں؟ عید کا دن گزارنے کے لیے مستقل سنتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ہمیں ہدایات ہے، لہذا انہی کے مطابق ہمیں عید کی تیاری کرنی چاہیے اور عید کا دن گزارنا چاہیے۔ عید کے دن کو جہاں ہم یاد رکھتے ہیں وہیں پر ہم عید کے راتوں میں عبادت کرنے کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہے اور پھر بعد میں دن کا وجود ہے، لہذا عید کی شروعات رات ہی سے ہو جاتی ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جہاں ہم عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور عید کی خوشیوں کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اسی طرح عید کی رات میں بھی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور تیاری کرنا چاہیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات یعنی 15ویں شب شعبان کی اور عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اسے کوئی خوف و ہراس اور کوئی احساس غم نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوش باش رہے گا اور اللہ رب العزت سے بہترین امید لگائے ہوئے رہے گا۔ لہذا ہمیں عید کی راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح دوسری سنت یہ ہے کہ مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کے سلسلے میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اب یہ بات دل میں آتی ہے کہ ہم تو ہمیشہ مسواک کرتے ہیں۔ جی ہم ہمیشہ مسواک کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، لیکن عید کے دن کی نیت سے مسواک کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، لہذا ہمیشہ جو آپ کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور عید کے دن اس سنت کو ادا کرنے کا مستقل ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح تیسری سنت اور تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو غسل کرنا چاہیے، حاجت ہو یا نہ ہو تب بھی آدمی عید کے لیے غسل کرے، اور اس غسل کرنے کو پسند فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، خوشبو لگانا چاہیے۔ خوشبو لگانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی اور عیدین کے دنوں میں خوشبو کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک دوسرا فائدہ بھی اس سے یہ ہے کہ جہاں پر سنت پر عمل ہے وہیں پر یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اور عید کے دن مستقل بھیڑ ہوتی ہے اور ایک بڑا مجمع ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے بدن سے پھوٹنے والی بو سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے خوشبو کا بھی اس مقصد سے بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ دینے کے سلسلے میں جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہوں اس کو اختیار کرنے کا ایک مستقل ثواب ہے، اور اللہ رب العزت اس پر خوب سے خوب بہترین اجر اور صدقے کا ثواب دیں گے۔ اسی طرح اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ عید کے دن کی 5ویں سنت اور 5واں ادب یہ ہے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین میں اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں، لیکن جو پرانے کپڑے ہیں انہی میں جو صاف ستھرے اچھے دھلے ہوئے اور وائٹ ہوں انہیں پہننا چاہیے۔ 6ٹھی سنت یہ ہے کہ عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد عیدین کی نماز اب جب تک نہ پڑھیں اس وقت تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ احساس ضرور ہو کہ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ جو شخص عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، بعد میں ادا کرتا ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملتا بلکہ عام صدقات کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں سنت یہ ہے کہ عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز خصوصاً کھجور یا چھہارے وغیرہ کھا لینا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھانے سے پہلے عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، پتہ چلا کہ کچھ کھا لیتے پھر عید گاہ تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کھاتے نہ تھے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں بقرعید کے دن میں قربانی
کا گوشت سب سے پہلے کھانا چاہیے، اس لیے عید الاضحیٰ میں یہ حکم ہے۔ پھر اسی طرح ایک مستقل سنت یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے، لیکن موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ مسجد میں ہم جا سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں ہم جا سکتے ہیں، لہذا مجبوری کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو بھی نماز کے اندر شریک کرنا چاہیے، اور عید الفطر کے دن آہستہ آہستہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے ملنے میں بھی کترائے گا اور باہر بھی نہیں نکلے گا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے عید کی خوشی کو ثابت کرنے کے لیے اور عید کی خوشی کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات ضرور کریں گے، لہذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں شریعت مطہرہ کے احکامات کی پابندی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہم مسلمان اس بات کے بھی پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، ہم ان کے مطابق ضرور عمل کریں، لہذا باہر نہ نکلیں، مجمع نہ بنائیں اور ایک دوسرے سے ملنے کا خاص طور سے اہتمام نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی خوشیاں خاص طور سے جو آج کے موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ہماری جان کی، عزت کی، آبرو کی، مال و اولاد کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خوشیوں کو قبول فرمائے، اور اس خوشی کے اندر اللہ رب العزت پورے عالم کے حالات کو بدل دے، اور اس وائرس سے اور اس وبا سے پوری امت کی اور پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مقبول ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔